الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ قال في الشان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بالنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ بالخصوص وقار گرامی حضرت مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ و وقار گرامی قدر حضرت مولانا احسن میاں صاحب قبلہ، میرے بڑے قریبی دوست جناب محترم ظفر اقبال صاحب، رفیق سفر خلیل اطہر، بانیان محفل، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا کہ حضور العاشقین، محبوب العارفین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ایک مرتبہ با آواز بلند درود السلام کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مرشد برحق، آقائے نعمت، سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت موید ملت طاہرہ مجدد میت ماضیہ و حاضرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے،
کرتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرماتے ہیں کہ رضا کون سے وجد کرتے گزریے، رضا کون سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اب مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی ناہنجار مطلق نے کہا کہ حسن حسین کیڑے مکوڑے کہا، اور میں نے یہاں آ کے سنا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ کہنے والا کہا. لوگوں نے کہا یہاں تقریر آئی ہم نے سنی. اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو ان کو کیڑا مکوڑا کہے، قبر میں کیڑے مکوڑے اس کا ایسا استقبال کریں گے چہرہ بگڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین. پھر فاضل بریلوی فرماتے اور کسی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت، مگر اے باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول توڑو مت. مگر اے باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول توڑو مت. سبحان اللہ سبحان. میں پہلی مرتبہ آپ کے اس شہر میں حاضر ہوا اور یہاں آنے کے بعد برطانیہ کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ترویج و اشاعت یہاں کی ہے، وہ کچھوچا شریف کے بزرگوں نے اور بالخصوص حضرت مولانا سید محمد مدنی میاں صاحب یہاں مسلک اعلیٰ حضرت لے کر آئے. میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ بہت یہاں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، بعد میں بھی لوگ آئے، اور آنے والوں نے یہاں صرف چندے کا دھندا چلایا، بہت لے گئے.
کسی نے کہا ہم چرچ خرید رہے ہیں. اب ہندوستان میں ہم لوگوں کو کہا ہم چرچ خرید کے مسجدیں بنا دی, سب کا نام رضا مسجد رکھ دیا. مگر یہاں ایک بات معلوم ہوا کہ یہ سب چرگڈے اپنا اپنا کام کر رہے تھے بریلی کے نام پر. یہاں آ کے یہ معلوم ہوا. تو آج میں آپ حضرات سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اور میں یہ جملہ اس دور کا دوہرا رہا ہوں, یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میری زبان ہے. اس دور کا جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ جب حضرت سیدنا سرکار حضور محدث اعظم ہند اور حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند سفر فرماتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک ساتھ سفر. تو محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ جو اشرفی ہے وہ پہلے رضوی ہے, بعد میں اشرفی. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ جو رضوی ہے وہ پہلے اشرفی ہے, بعد میں. یہ تو ان بزرگوں کے اقوال ہیں. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. اور مسلک اعلی حضرت کے نام پر یہاں کچھ لوگ اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ اشرفی اور رضوی میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہے ہندوستان سے آنے والے ہو, چاہے یو پی سے کوئی آ جائے, چاہے مہاراشٹر سے کوئی آ جائے, چاہے مدھیہ پردیش کا کوئی یہاں آ جائے, چاہے گجرات کا کوئی آئے, سننا کسی کی نہیں ہے آپ کو, اس لیے کہ مجھے بھی نہیں سننا. ہم لوگ سمجھے بہت دیر میں سمجھے, اور جب سمجھے کہ جب چڑیے کھیت چڑیے. اب ایک صاحب یہاں آئے, میں نام تو لوں گا نہیں, وہ یہاں پر 25 سال سے لوگوں کو چندہ ہی کر رہے ہیں. تو بریلی شریف کا مدرسہ بننا ہے, بریلی شریف کی درگاہ بننا ہے, بریلی شریف کا عادت کو عرس ہو رہا ہے, عرس کے نام پر چندہ, کہ لنگر کے نام پر چندہ. ہمارے یہاں سے کوئی چندے نہیں ہوتے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں, ہمارے گھر میں پیسوں کے جھاڑ لگے ہوئے, اس میں ٹپکتے ہم سارا کام کرتے ہیں, ہم اپنی جیب سے بھی کچھ نہیں کرتے. دیتی سب قوم ہے, مگر ہم لوگ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے کسی کے ہاتھ. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جس سے کام لینا چاہتے ہیں کام ہوتا ہے. مگر یہ یہاں دروازے نوک کر رہے ہیں, کون ہے, ہندوستان سے آئے, کون ہے, اور میں نام تو لے نہیں سکتا. بیٹھیے, میری تشریف رکھیے, چائے پیجیے. کیا ہے, وہ بریلی شریف کے مدرسے کا تعمیری کام چل رہا ہے, تو اس کے لیے ہم آئے تھے. بریلی شریف کا کوئی بھیجے آئے گا تو کوئی اولاد کی آئے گی یا یہ چرگڈے آئیں گے. اب گنبد اللہ کا شکر ہے اعلیٰ حضرت کا بہت مشہور اعلیٰ حضرت کے گنبد کے نام پر لوگ شروع ہو گئے. گنبد ٹوٹ گیا. ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا پیٹ ٹوٹ گیا. اس کی مضبوطی چاہتے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گنبد دوسرا بنائے, گنبد در گنبد بناؤ, گنبد کو بڑے گنبد اور بناؤ. ہمیں اس میں کوئی, آپ کھڑے ہوئیے, آپ دینا چاہتے ہو تو ہم دینے والے کو کب روکیں گے. جو ضرور,
مگر جو معتمد ہو بریلی کا، واہ واہ واہ، جس کے اوپر اعتماد ہو بریلی کا، اس کو دو. اور کسی بھی شخص کی اب آپ یہ بات نہ سنیں کہ تھا وہ بریلی والے الگ ہیں کچوچو والے الگ ہیں. نہیں، یہ کبھی الگ نہیں تھے. لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے بیچ میں دراڑ ڈالتی ہے، اور جب سے اشرفیت اور رضویت میں لوگوں نے دراڑ ڈالنے کا کام کیا ہے، اس دن سے وہابیت کو اپنا کام کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا. آپ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے برطانیہ کیسی تیزی سے وہابیت آگے بڑھی تھی. ایک تو یہاں پر مسلمان کم ہے ہندوستان پاکستان کے مقابلے، اور جو مسلمان ہیں ان میں اسلام کے نام پر جو یہاں ہے ان میں قادیانی ہے، مرزائی ہے، نیچری ہے، چکرالوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل قرآن ہے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہوں گے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، تمام فرقے یہاں موجود ہیں. اب اہل سنت و جماعت کی کوئی بہت بڑی تعداد یہاں نہیں ہے. اب یہاں بھی سلسلوں کے نام پر اگر آپ بیٹھ گئے، مسلک کا کام کیسے ہو؟ سنیت کا کام کیسے ہو؟ مسلک کیسے بچے گا؟ اگر مسلک کو بچانا، اگر سنیت کو بچانا، تو اشرفی اور رضوی کا جتنے بھی سلاسل ہیں، ابو العلائی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، نظامی ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر رہنا ہو. اگر آپ سنیت کی ترقی چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آپ نے صرف آج جذبات سے کام لیا، ہوش و خرد کی دنیا میں نہیں آئے، اور اگر آج کا میرا مسلمان اور آج کی اگر میری یہ سنی جماعت، اہل سنت و جماعت اگر متحد ہو جائے، تو میں بابانا دوہر کہوں کہ قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخِ اشیاء تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے. آج میں نے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کا مفہوم یہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہے اس کا مقصد یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو. تو میں رب کی کون سی نعمت کا ذکر کروں؟ زمین کا فرش میرے رب کی نعمت، آسمان کا شامیانہ میرے رب کی نعمت، چاند اور سورج کے چراغ میرے رب کی نعمت، ستاروں کی قندیلیں میرے رب کی نعمت، آب و شار کی نہریں یہ میرے رب کی نعمت. یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں، مگر اس کے باوجود میرا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آج یہ بزم نعت آپ بھی سجائیے. حضور اکرم سرور عالم سرکار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. صحابہ کو معلوم ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حسان کا انتظار. جانتے ہو یہ حضرت حسان کون ہے؟ یہ حضرت حسان اللہ کے رسول کے درباری شاعر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی شان میں اشعار کہتے ہیں. حضرت حسان تشریف لائے، حاضر ہوئے، اجنہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسان حاضر ہوئے، ادب سے سلام کیا، بیٹھنا چاہتے تھے. حکم ہوا ہے حسان جو اشعار تم نے میری شان میں کہے مجھے سناؤ. گویا حضرت حسان کی معراج ہو گئی. جس کی شان میں اشعار کہتے ہیں وہ آج خود ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے. ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض
عرض کرنا ہی چاہتے تھے، حکم ہوا اے حسان ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے، رک گئے۔ ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ منبر لاؤ، منبر لایا جائے، منبر لایا گیا، حکم ہوا منبر بچھا دیا جائے، منبر بچھا دیا گیا۔ اب حضرت حسان سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حسان اس منبر پہ چڑھ جاؤ۔ حضرت حسان منبر پر چڑھ گئے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے اے حسان اب وہ اشعار تم مجھے سناؤ جو تم نے میری شان میں کہے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، کیا مصطفیٰ کی شان میں اشعار فرش زمین پر نہیں پڑھے جا سکتے تھے؟ اور وہ بھی کوئی بھوپال دلی کا فرش نہیں، وہ بھی کوئی پالنپور کا فرش نہیں، برطانیہ کا فرش نہیں، فرش کہاں کا؟ مدینہ شریف، اور وہ بھی مدینہ شریف کا فرش نہیں، مسجد نبوی کا فرش، فرش مسجد نبوی۔ کیا فرش زمین پر ذکر رسول نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے۔ ارے اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، اور علم غیب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ محفل نعت کو لوگ بدعت کہنے لگیں گے، نعت کی محفل سجانے کو بھی لوگ برا کہنے لگیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگا کر، ممبر بچھا کر، ممبر پر حضرت حسان کو چڑھا کر یہ ذہن دیا ہے کہ جب میرا ذکر منایا جائے گا تو انتظام کے ساتھ منایا جائے گا، احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ میرا ذکر جب منایا جائے گا تو خوشبو لگائی جائے گی، میرا ذکر جب بنایا جائے گا انتظام و اہتمام و انسان کے ساتھ میرا ذکر بنایا جائے گا۔ مصطفیٰ مگر حضرت حسان کے ذہن پہ بھی قربان جاؤ۔ حضرت حسان کے ذہن میں ایک کھٹک پیدا ہوئی، ایک شک پیدا ہوا، ایک اشکال پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آنے والی مسلم نسل کہیں چکر میں نہ پڑ جائے، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے، کہیں لوگ یہ نہ سوچنے لگے کہ حسان نے مصطفیٰ کی شان میں اشعار کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو چار چاند لگا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ حضرت حسان نے مصطفیٰ کی شان میں اشعار کہہ کہ مصطفیٰ کی شان کو دوبالا کر دیا۔ ایک جمع غفیر کو جمع کیا، ایک مجمع کثیر کو جمع کر کے حضرت حسان کہتے ہیں اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں ذکر رسول کرتا ہوں تو میرے ذکر کر دینے سے مصطفیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں مصطفیٰ کی شان میں اشعار کہتا ہوں تو میرے اشعار کہہ دینے سے مصطفیٰ کی شان کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ مصطفیٰ کا نام جب میرے کلام میں آ جاتا ہے تو میرے کلام کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کا نام میرے کلام میں آ جاتا ہے تو میرا کلام کا نام دوبارہ ہو جاتا ہے، میرا ذکر کرتے میں سے مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہو جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ذکر کرتے میں سے مصطفیٰ کا کما حق کا ذکر ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، بلکہ مصطفیٰ کا نام جب ہماری زبان پر آ جاتا ہے تو ہماری زبان بھی لائق تعریف بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے۔ تقریر کا موقع نہیں ہے، اب انشاءاللہ میں پھر کسی موقع پر تقریر کروں گا۔